بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شادی کی پہلی رات میں جب دلہن بنی بیٹھی تھی تب دروازے پر دستک ہوئی تو مجھے لگا میرا شوہر آ گیا ہے۔ میں جلدی سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ اچانک مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بولی، میرے ساتھ چلو۔ مجھے گمان گزرا کہ شاید کوئی رسم وغیرہ رہ گئی ہے جو ابھی کرنا باقی ہے، سو میں اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے ایک کوٹری میں لے کر بولی، بہو اب تم ہی اس گھر کی مالکن ہو، سنبھالو آج سے اپنی ڈیوٹی۔ میں تو اس کوٹری میں کھڑی بھینسوں کو دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ میری ساس بولی، بہو یہ جگہ صاف کر کے تم اپنے کمرے میں چلی جانا۔ مجھے بے تحاشا رونا آیا تھا مگر سوچا کہ اپنی ساس کے رویے کی شکایت اپنے شوہر سے کروں گی۔ یوں میں پہلی رات کی دلہن بھینس کا گوبر اٹھانے بیٹھ گئی اور جب واپس کمرے میں آئی تو شوہر نے مجھے کمرے سے نکال دیا، بولا تم سے تو بدبو آ رہی ہے۔ اب روزانہ ایسا ہی ہوتا، جو ہی شوہر پاس آتا تو ساس مجھے بلا لیتی اور جب میں واپس آتی تو شوہر کہتا تم سے بدبو آتی ہے۔ ایک دن نند بولی، بھابی آج تمہارے کپڑے پہن کر میں گوبر اٹھاؤں گی، بس تم کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں راز معلوم ہو جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری ساس تو… میرا نام آبرو ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی نہایت لاڈلی اولاد ہوں۔ میں اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والدین نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ میرے کہنے سے پہلے ہی میری ہر خواہش پوری کر دی جاتی تھی۔ میں نے میٹرک کے امتحانات دے دیے تو ابو سے ضد کی کہ مجھے گرمیوں کی چھٹیوں میں مری گھومنے جانا ہے۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح میری یہ بات بھی مان لی۔ ہم ایک ہفتے کے ٹور پر ہی مری گئے تھے، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ یہ ایک ہفتہ میری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ ہم ایک دن ایک ریسٹورانٹ میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ ایک عورت اور لڑکا ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت ابو سے مخاطب ہوئی اور بولی، مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ ابو نے امی کی طرف نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے مشورہ لیا۔ ابو بولے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں تو ہکا بکا ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے ابو سے اس قدر جلد بازی کی توقع نہیں تھی، کیونکہ ابو تو پہلے بھی کئی اچھے اچھے رشتوں کو یہ کہہ کر منع کر چکے تھے کہ میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، جب تک یہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جائے گی تب تک میں اس کی شادی کسی اور سے نہیں کروں گا۔ وہ عورت بولی، میں منگنی کی رسم کرنا چاہتی ہوں۔ ابو بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس عورت نے جھٹ سے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر مجھے پہنا دی اور ابو سے بولی، مجھے اپنا رابطہ نمبر دے دیں، میں یہ شادی بہت جلد کرنا چاہتی ہوں۔ ابو نے کسی روبوٹ کی طرح جلدی جلدی اپنا نمبر بتایا، تب میری نظر اس لڑکے پر پڑی جس کے ساتھ میری منگنی ہو چکی تھی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے وہ بڑا پیارا لگا تھا، لیکن پھر بھی یہ منگنی کا چکر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو امی غصے سے بولی، شبیر آپ نے مجھ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ یوں ہی کسی راہ چلتے شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے سکتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی چھان بین بھی نہیں کی۔ ہمیں کیا علم کہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ عورت کون تھی، وہ لڑکا نہ جانے کیسا ہوگا۔ امی بے حد پریشان تھی۔ ابو غصے سے بولے، آبرو میری بیٹی ہے اور اس کا اچھا برا میں خوب جانتا ہوں، تم اپنا منہ بند رکھو۔ اس بات پر ان دونوں کے درمیان تو میں ہوتی رہی اور لڑائی حد سے بڑھ گئی۔ ہم 2 دن مری میں گزار کر واپس آ گئے تھے۔ گھر میں سب کا مزاج برہم ہی تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے تھا کہ ابو نے میرے ساتھ تو مذاق کر دیا۔ ایک تو بنا اجازت میرا رشتہ طے کر دیا اور پھر دوسرے ہی دن مجھے مری سے واپس بھی لے آئے۔ اگلے ہی دن ابو میرے پاس آ کر بولے، آبرو تمہاری ساس کا فون آیا تھا، وہ آج ہمارے گھر تمہاری شادی کی تاریخ لینے آنا چاہتی ہے، تم اچھا سا تیار ہو جانا۔ تب میں بولی، ابو میں تو ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں شادی جیسی ذمہ داری ابھی نہیں اٹھا سکتی۔ ابو نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولے، میری بچی اپنے باپ کا مان رکھ لو، اگر تم نے اس شادی سے انکار کر دیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، یہ میرے بندے ہاتھ دیکھ لو۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو اس سے آگے میں اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے سر چکا دیا تو وہ مجھے دعائیں دے کر چلے گئے۔ شام میں وہی عورت اور اس کا بیٹا ہمارے گھر آ چکے تھے۔ اس عورت نے اگلے جمعے کی تاریخ مانگی تھی، ابو نے بھی ہاں کہہ دیا۔ تب امی بولی، بہن اتنی بھی کیا جلدی ہے،
ہم لڑکی والے ہیں، ہم نے ابھی تیاریاں کرنی ہیں۔ لیکن وہ عورت امی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ بولی شبیر آپ کو تو اس تاریخ سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ابو بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے میں اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ امی بولی آبرو بیٹا تم ہی اپنے باپ سے کہہ دو کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں روحان سی ہو چکی تھی۔ میں بولی امی میرے ابو سے بات کی تھی لیکن انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو میں بے بس ہو گئی۔ امی پریشان سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور جمعے کا دن بھی آ گیا۔ گھر میں عجیب سی اداسی تھی۔ یوں میں رخصت ہو کر احمد کے گھر پہنچی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے گاڑی کو گاؤں کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں دھیمی آواز میں بولی یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا شوہر بولا گاؤں جا رہے ہیں میرے گھر میں۔ میں تو شہر کی پلی بڑی تھی، مجھے نہیں تھا معلوم کہ گاؤں کا ماحول کیسا ہوگا۔ مجھے اپنے باپ سے بہت گلہ تھا کہ اس نے مجھے بہت سمجھ کر اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا۔ میں اپنے سسرالی گھر میں داخل ہوئی تو یہ گھر مناسب ہی تھا۔ تب مجھے سکھ کا سانس آیا کہ چلو گھر تو اچھا ہے۔ میری ساس نے بے شمار رسمیں کر ڈالی تھی، اتنی رسمیں کہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ پھر کہیں جا کر مجھے میری ساس کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ احمد کا کمرہ سادہ سا تھا مگر خوب وسیع تھا۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کی منتظر تھی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا میرا شوہر آ گیا ہے۔ میں جلدی سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بولی میرے ساتھ چلو۔ مجھے گمان گزرا کہ شاید کوئی رسم وغیرہ رہ گئی ہے جو ابھی بھی کرنا باقی ہو۔ میں اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے کوٹری میں لے گئی اور بولی بہو اب تم ہی اس گھر کی مالکن ہو، سنبھالو آج سے اپنی ڈیوٹی۔ تم اس کوٹری کو اچھی طرح صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی جانا۔ مجھے اصل حیرت تو ہوئی جب اس کوٹری میں کھڑی بھینسوں کو دیکھا میں تو اچھل ہی پڑی تھی۔ میں بولی آنٹی مجھے بھینسوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے گور کر بولی آبرو میری ایک بات یاد رکھنا، میں ہر انسان کے ساتھ بہت اچھی ہوں جو میری بات مانے اور میرے کہے کا مان رکھے۔ جہاں تم نے مجھ سے اس بات کا روپ جھاڑنے کی کوشش کی کہ میں تو شہر سے آئی ہوں، میں کہاں گاؤں کیا ماحول میں گزارا کر سکتی ہوں، تب ہی میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں گی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں رونے لگی اور ڈرتے ڈرتے گوبر وغیرہ اٹھانے لگی۔ مجھے کراہت محسوس ہو رہی تھی مگر میں مجبور تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے شوہر سے ساس کے رویے کی شکایت کروں گی۔ یوں میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میرا شوہر اٹھ بیٹھا اور بولا تم سے اتنی بدبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو میں بولی گوبر کی۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولا میرے کمرے سے نکل جاؤ، میں اس بدبو کا عادی نہیں ہوں۔ میں باہر صحن میں بڑی چرپائی پر بیٹھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں ابو سے گلہ کرنے لگی کہ آپ نے یہ میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ یوں ہی روتے روتے میں سو گئی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں کو چھیڑ رہا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی اور وہ بولی بہو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی احمد کہہ رہے تھے کہ تم سے گوبر کی بدبو آ رہی ہے اس لیے میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میری ساس غمزدہ ہو گئی۔ وہ بولی مجھے اپنے بیٹے سے اس قسم کے کام کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ احمد خود بھی تو گوبر اٹھاتا ہے، پھر اس نے یہ سب کیوں کہا؟ تم جانتی ہو گیا وہ پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے شہر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے، اسی لیے میں نے شادی کی پہلی رات ہی تم سے گوبر اٹھوایا کہ اگر تم اس کا کام کر دو گی تو اس کا دل تمہارے لیے نرم پڑ جائے گا۔ مگر تم بے فکر رہو، اس کو تو میں مزہ چکھاؤں گی۔ میرا تم سے وعدہ ہے آبرو، میں تمہارے شوہر کو تمہارے قدموں میں لے آؤں گی، لیکن ان سب کے لیے تمہیں میرا کہنا ماننا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ میرا ماتھا چوم کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے مجھے ایک سرخ رنگ کا لباس پہننے کو دیا اور بولی یہ لباس پہن کر تم بہت پیاری لگو گی، یہ کپڑے پہن کر تم اپنے شوہر کے سامنے تو جانا مگر اس سے بات مت کرنا۔ اگر وہ تم سے بات کرنا چاہے بھی تو اسے دھتکار کر آگے چلی جانا، تب اسے تمہاری قدر ہوگی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وہ لباس پہن لیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ احمد کی نظر جو ہی مجھ پر پڑی وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور میرے پاس آ گیا تو میں وہاں سے ہٹ گئی اور چھت پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ احمد میرے پیچھے ہی چھت پر آ گیا۔ وہ بولا ابرو کیا بات ہے؟ تم تو مجھ سے یوں بھاگ رہی ہو جیسے میں کوئی تمہارے لیے غیر ہوں۔ میں تنگ آ کر بولی آپ نے خود ہی کل رات مجھے بھگا دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کے نیچے اپنی ساس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتائی۔
تو وہ مسکرا کر بولی، دیکھا میری بات ماننے کا فائدہ پیچھے پیچھے آنے لگ گیا نا احمر۔ اگر تم یوں ہی میری بات مانتی رہی تو شوہر کے دل پر راج کرو گی۔ میں خوش ہو گئی اور بولی، میں نے آج تک آپ جیسی ساس نہیں دیکھی۔ وہ مسکرانے لگی اور بولی، تم مجھے اپنی ساس نہ سمجھو، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، تمہاری ماں ہوں۔ میں روایتی ساس جیسی نہیں ہوں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے ان کے پلو کے ساتھ بند کر رہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ پورے گاؤں میں مثال بنے کہ فہرہ نے اپنے بیٹے کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، کہ اس نے آج تک اپنی بیوی کو اف تک نہیں کیا۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر اندر تک سرشار ہو چکی تھی۔ شام ہوئی تو میری ساس نے مجھے پھر سے کوٹری صاف کرنے کو کہا۔ اب میں ان کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ مجھ پر جان نچھاور کر رہی تھی۔ ایسے میں ان کی بات نہ مان کر انہیں اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جل مل کرتی لباس میں بھینسوں کا گوبر اٹھا رہی تھی تو آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ مجھے یہ کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ خیر مجبوری کے تحت میں یہ کام کر کے اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تو وہ بولی، بہو اب تک تمہارے شوہر کو خوب سبق حاصل ہو چکا ہوگا، تم ایسا کرو اب اپنے کمرے میں چلی جاؤ، لیکن اگر اس نے کوئی اونچ نیچ کی تو میرے کمرے کے دروازے تم پر کھلے ہیں۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ احمد کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے خوب باتیں کروں، وہ میرے ناز نخرے اٹھائے، میری تعریف کرے اور میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے۔ خیر میں ابھی بیٹھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی نا کہ اچانک دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، آبرو بیگم کو خیال آ ہی گیا کہ اپنے کمرے میں بھی چلے جانا ہے۔ وہ ابھی میرے پاس آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بولے، آبرو آج پھر تم سے پھر بدبو آ رہی ہے، تمہیں علم نہیں ہے کیا؟ شوہر کے پاس جانے سے پہلے صاف ستھرا لباس پہن کر بیٹھنا چاہیے۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی تو وہ بولا، چلو شاباش اٹھو یہاں سے، جہاں سارا دن گزارا ہے نا اب بھی ادھر ہی جاؤ۔ میں بھی ایک ہی جھٹکے سے اٹھی اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، اچھا تو ابھی بھی سبق نہیں سیکھا احمر نے؟ خیر تم فکر نہ کرو، میں اسے انسان بنا کر ہی رہوں گی۔ میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی مگر میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے۔ مجھے اپنے شوہر سے بڑا پیار ہو گیا تھا مگر میں تو اسے اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ یوں ہی روتے دھوتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنی ساس کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ اس لڑکی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور بولی، بھابھی کیسی ہو؟ میں ہینا ہوں، تمہاری نند۔ میں نے اپنی ساس کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا تھا تو میری ساس مسکرا کر بولی، ہاں یہ میری بیٹی ہے اور تمہاری نند ہے، یہ ہاسٹل میں ہوتی ہے آج کل۔ پڑھائی کے سلسلے میں شہر گئی ہوئی تھی، شادی بہت ایمرجنسی میں ہوئی تھی اس لیے اسے چھٹیاں نہیں مل سکی تھی، یہ اب تم سے ملنے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور بولی، آنٹی کس ایمرجنسی میں میری شادی ہوئی تھی؟ میری ساس ایک دم سے گھبرا گئی اور بولی، تم تو جانتی ہو نا احمر کہاں مان رہا تھا اس شادی کے لیے، بس پھر جیسے ہی میں نے اس کو رضامند کیا تو فوری طور پر شادی کر دی تاکہ وہ پھر سے مکر نہ جائے۔ میں بولی، کاش آنٹی آپ نے احمر کی مرضی کو اہمیت دی ہوتی تو وہ مجھ سے بیزار نہ ہوتے۔ میری ساس بولی، دیکھنا تم یہی احمر تمہارے قدموں میں گرے گا آ کے، تم بس میرے کہنے پر عمل کرتی رہو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا تو ہنا سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے آج بھی احمر کو اگنور ہی کیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے بلاتے رہے لیکن میں جب ان کی بات سننے سے پہلے ہی بھاگ جاتی تو وہ غصے میں بولے، اگر تمہیں یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر انکار کر دیتی، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں یہ سب زیادہ دن برداشت نہیں کروں گا، میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب میری ساس بولی، بیٹی تم گھر کے کاموں پر توجہ دو، احمر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم کوٹری صاف کر کے آؤ۔ میں کوٹری صاف کر کے باہر نکلی تو ہنا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بولی، بھابھی یہ کیا کر رہی ہو؟ میں بولی، گوبر اٹھا رہی ہوں۔ اس نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد جب کمرے میں آئے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر بولے، تم سدھرنے والی نہیں ہو، مجھے بتاؤ شہر میں کس کے ساتھ عشق لڑاتی رہی ہو؟ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولی، اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے آپ کو شرم نہ آنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر ہنا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ مجھے دیکھ کر بولی بھابھی تمہیں تو اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ میں بولی تمہارے بھائی نے مجھے کمرے سے نکال دیا ہے۔ وہ چپ کر گئی، پھر بولی آؤ ہم اوپر چھت پر چلتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چھت پر چلی گئی تو بولی بھابھی لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ میں رونے لگی اور بولی ہنا شادی کی پہلی رات سے ہی احمد مجھے اپنے کمرے سے نکال دیتے ہیں۔ وہ بولی تو وجہ کیا ہے؟ میں شرمندہ سی ہو گئی اور بولی احمد کہتے ہیں کہ تم سے گوبر کی بدبو آتی ہے۔ ہنا بولی بھابھی وہ سچ ہی کہتے ہیں، سچ میں تم سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے، کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ میں بولی مجھے بھی یہ بدبو اچھی نہیں لگتی، مگر کیا کروں، آنٹی نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ میں رات اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کوٹری کو صاف کیا کروں، تو وہ مجھ سے سخت خفا ہو گئی۔ ہنا بولی بھابھی تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں جیسے ہی شام ہوئی ہنا بولی بھابھی مجھے اپنا کوئی لباس لا دو۔ میں نے اپنا لباس اسے دے دیا تو وہ بولی اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، امی کو یہی لگے گا کہ کوٹری تم نے صاف کی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میں جلدی ہی کمرے میں آ گئی تھی، اس لیے احمد ابھی تک کمرے میں موجود نہیں ہی تھے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ کام کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ وہ نرمی سے بولے آبرو آج اپنے شوہر کے پاس بیٹھنے کو تمہارا دل کیسے کیا؟ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی آپ ہی مجھے ہر شب اپنے کمرے سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ میں آپ کے حصے کا کام کرتی ہوں، میں آپ کے حصے کا گوبر اٹھاتی ہوں۔ احمد حیران ہو گئے اور بولے میں نے آج تک گوبر کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے ساری زندگی شہر میں گزاری ہے، وہیں پر تعلیم بھی حاصل کی ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو اور کیا بول رہی ہو؟ ہم زمیندار لوگ ہیں، مانا کہ ہمارے پاس بہت سے مویشی ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتی کیا ان کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، ملازم ہی سارا کام کرتے ہیں۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی ہمارے گھر کے پیچھے بنی کوٹری آپ کی امی نے ہی مجھے دکھائی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں یہ صاف کروں گی تو آپ کو اچھی لگنے لگوں گی، کیونکہ آپ تو مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، بس میں تو آپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، مگر آپ تو مجھے اپنے کمرے سے ہی باہر نکال دیا کرتے تھے۔ احمد حیران سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولے تم کس کوٹری کی بات کر رہی ہو، مجھے وہاں لے چلو۔ میں اور احمد گھر سے باہر نکل گئے اور کوٹری کے پاس چلے گئے۔ تب ہی ہمارے کانوں میں ساس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی ہنا تم نے یہ کیا کیا، تم نے میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ہنا کی خوفزدہ سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولی امی کیسا کھیل، کس کھیل کی آپ بات کر رہی ہیں؟ تب میری ساس بولی ہنا تم جانتی ہو کیا، میں اور شبیر بچپن کے منگیتر تھے، شبیر آبرو کے والد کا نام ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس نے جوان ہوتے ہی مجھے دھوکہ دے دیا اور اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ میری بچپن کی منگنی ٹوٹ چکی تھی، لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، سب ہی کہتے تھے کہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے جو شبیر نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایک تو اپنی محبت کو کھو دینے کا غم مجھے ہر لمحہ ستاتا رہتا تھا، پھر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں مجھے بہت تڑپاتی تھی۔ ہم شہر میں رہتے تھے، مگر مجھ سے وہاں کسی نے شادی نہ کی۔ میرے والدین نے گاؤں میں میرا رشتہ تلاش کر کے میری شادی کر دی۔ تم لوگوں کا مرحوم باپ بہت ہی اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، میں اس کی سنگت میں سب غم بھول گئی تھی۔ اب ان کے انتقال کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتے۔ خیر اس دفعہ جب میں احمد کے ساتھ مری گئی تو مجھے وہاں شبیر نظر آیا، میں نے اسے نہ جانے کیوں روک لیا اور اس سے حال احوال معلوم کیا تو وہ بولا کہ مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہے، میں بس زندگی کے آخری ایام میں ہوں، میری ایک بیٹی ہے، اس کے مستقبل کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ میں بولی میرے بیٹے سے بیاہ دو، اسے تمہاری محبت سمجھ کر سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ شبیر میری باتوں میں آ گیا۔ میں نے احمد سے کہا کہ وہ سامنے بیٹھی لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، تمہاری شادی کر دوں اس سے۔ احمد کو بھی آبرو بہت اچھی لگی تھی، اس لیے ہم نے کھڑے کھڑے ہی رشتہ طے کر لیا۔ اس دوران احمد کی بے قراری دیکھنے لائق تھی، وہ تو چاہتا تھا کہ فوراً ہی آبرو بیاہ کر اس کے گھر میں آ جائے، جبکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ آبرو کو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں گی تاکہ اس کے باپ کی موت خراب ہو جائے، وہ بستر مرگ پر لیٹ کر میرا دکھ محسوس کر سکے۔ مگر احمد تو آبرو کا دیوانہ تھا، مجھے یہ سب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے گوبر اٹھانے کا کہا۔
اور احمد کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ آبرو شہر میں کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس لیے وہ تم سے دور رہنے کے لیے یہ سب کرتی ہے۔ ادھر آبرو کو میں کہتی کہ تم جس قدر اپنے شوہر سے دور رہو گی وہ تمہارا ہوتا جائے گا۔ تب ہی احمد آگے بڑھے اور بولے، امی مجھے آپ سے اس قسم کی امید نہیں تھی، میری ساس تو مرنے والی ہو گئی تھی۔ احمد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے شہر لے آئے تھے، میں ابو کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، انہیں کھو دینے کا خواب مجھے اندر ہی اندر سے مار رہا تھا۔ تب ابو نے بتایا کہ میرا کینسر قابل علاج ہے، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ احمد اور میں شہر میں ہی رہتے ہیں، ہنا بھی ہاسٹل چھوڑ دیا تھا اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میری ساس ہر وقت فون کر کے معافیاں مانگتی ہے، اب میں امید سے ہوں اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا اور شہر بلا لیا ہے۔ اب ہم زندگی ایک نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں جس میں نفرت کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔